ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، نئے نئے وائرس سامنے آ رہے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے، یقیناً آج کے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ آج یہ وائرس جو ہے صرف چین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب یہ وائرس جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں تک یہ جو ہے وائرس پھیل رہا ہے۔ اور یہ وائرس کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے وائرس آئے ہیں، کانگو وائرس آیا ہے، ایبولا وائرس آیا ہے، ڈینگی وائرس آیا ہے، اور اب جو ہے یہ نیا وائرس جسے جو ہے کرونا وائرس کہتے ہیں، یہ وائرس سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سبحان اللہ، یا ایھا الناس۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بھی ارشاد فرمایا، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہو، حلال مسلمانوں کے لیے کہ حلال کھانے پینے چیزوں کا استعمال کرو، لیکن فرمایا کہ طیبہ، جو ہماری طبیعت اور ہماری فطرت ہے، پاکیزگی کو پسند کرنا، صاف ستھری چیز کو پسند کرنا، کہ صاف ستھری چیز کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے، تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس کے برعکس چیزیں استعمال کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری صحت کے لیے بھی مضر ہیں، اور یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے اندر تمہاری روٹین کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں گی۔ آج دیکھیے ناظرین کرام، چین کی اس وائرس کی وجہ سے جہاں اس کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا اخلاقی دھچکا بھی ایک دوسرے کو لگتا ہے جب بھی وائرس آتا ہے۔ ظاہری بات ہے، معیشت کو دھچکا اس انداز سے لگتا ہے کہ دیکھیں اب وہاں کے جتنے معاملات ہیں وہ ایک محدود ہو چکے ہیں، نہ اندر والے باہر آ سک رہے ہیں، نہ باہر والے اندر جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ حتیٰ کہ اخلاقی دھچکا کیسے ہیں کہ ایک انسان ہے، انسان سے نفرت کر رہا ہے کہ اس کو وائرس ہے، حالانکہ وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹرز بھی اس جو بیچارے علاج کرنے والے ہیں وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ تصاویر ہیں ان کو دکھاتا ہوں، اور پھر آج انشاءاللہ فوراً ہی آپ کی سوال و جواب کی جانب انشاءاللہ ہم چلیں گے، لیکن اب کچھ تصاویر دیکھتے ہیں ناظرین کرام۔ ڈینگی وائرس جو ہے، ایبولا وائرس اور یہ کانگو وائرس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو کرونا وائرس آیا ہے ناظرین کرام، یہ ہمارے لنگز کو، ہمارے پھیپھڑوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمارے سانس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اسی لیے یہ جو ہے ماسک کا استعمال کروایا جاتا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں۔ اور یہ جب انسان کا قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے انسان کی پسلیاں اور یہ حصہ جو ہے درد کرنا لگتا ہے، اور یہ جو ہے وائرس فوراً انسان کے جسم پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے خون کے اندر جو ہے اس کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر انسان کو ملیریا، بخار، فلو وغیرہ، نزلہ، زکام، کھانسی، اور حتیٰ کہ سانس لینے میں دشواری، اور یہاں تک کہ انتہائی سخت سر درد کی شکایت، یہ ساری اس بات کی علامات ہیں کہ یہ وائرس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بخار کا طویل ہو جانا، 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے یا 14 دن سے زیادہ تک اگر چلے گیا تو آج کی سائنسی تحقیق یہ بتا رہی ہے یہ وائرس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب اس وائرس کے اثرات کو کیسے دور کیا جائے گا، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت جو ہے چین اس وائرس کی لپیٹ میں ہے، لیکن اب اس سے بتلایا جا رہا ہے کہ مختلف اور کنٹریز کے اندر بھی یہ وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی وائرس، کوئی بیماری پھیلے تو فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ تم اس علاقے کو نہ چھوڑو، یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھیں اب جس کو مرض ہے تو ظاہری بات ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس علاقے سے نکلوں، اب جب وہ نکل کے دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں پر وہ اس کی وجہ سے وائرس پھیلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر نہ باہر والے وہاں جائیں اور نہ اندر والے جو ہے باہر نکلیں، کیونکہ فرمایا کہ یہ ایک اس طرح ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک تمام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہو اور وہاں وہ سب جو ہے ایک کسی کاز کے لیے گئے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلا
چلا جائے تو یہ یقیناً ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر تعاون کا ذکر ملتا ہے کہ تعاون کے جب وبا پھیل جائے تو اس وقت پھیلی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے باہر نہ جایا جائے۔ بہرحال پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، فرمایا کہ جب تم کسی کو ایسے مرض کے اندر مبتلا دیکھو جو موذی مرض ہے تو فرمایا تم یہ دعا کرو، یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعاؤں کی تعلیم فرمائی، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام۔ یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے یہ وائرس ان لوگوں پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جن کے اندر بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت جن کے جسم میں کم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دور حاضر کے اندر جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہے، کام کاج کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے، سونے جاگنے کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اس کی، اور اس طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال کی وجہ سے بھی۔ تو اب ناظرین کرام اس کے لیے قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ کو 3 چیزوں کا استعمال اپنے گھر میں لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، سب کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی چیز آپ ادرک کا استعمال کریں، ادرک کی جنجر ٹی بنائیں، اس کو زیادہ استعمال کریں۔ دوسری چیز آپ سیب کا سرکہ، ایپل سائڈر ونیگر، اس کو پانی میں ڈال کر نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے قوت مدافعت کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ ہلدی والی میں نے بتایا تھا جیسے کہ فریش ہلدی کی ٹی بنا کر آپ اسے بھی استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔